بنگلہ دیش میں طلبہ انقلاب، فوجی حکومت منظور کرنے سے انکار۔ طلبہ کے مطالبے اور الٹیمیٹم کے بعد صدر نے پارلیمنٹ بھی تحلیل کر دی۔ طلبہ رہنماؤں نے کہہ دیا کوئی فاشسٹ یا فوجی حمایت یافتہ حکومت قبول نہیں کریں گے۔ عبوری حکومت کیسی ہوگی خاکہ ہم بتائیں گے۔ طلبہ رہنماؤں کی بنگلہ دیشی فوجی حکام سے ملاقات بھی ہوئی۔ طلبہ نے نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا فوری حکومت سازی چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر یونس آمادگی ظاہر کر چکے۔ دیگر ناموں کا اعلان آج کر دیا جائے گا۔ حسینہ واجد حکومت میں سزا کاٹنے والے ڈاکٹر محمد یونس کہتے ہیں حسینہ واجد نے شیخ مجیب کی میراث تباہ کر دی تھی۔ بنگلہ دیش اب آزاد ہو گیا ہے، جلد ڈھاکہ آؤں گا۔ بنگلہ دیشی صدر کے احکامات کے بعد سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء رہا۔ عدالت نے 1000 سے زیادہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا۔ بنگلہ دیش میں 13 سال سے بند جماعت اسلامی کا دفتر کھول دیا گیا۔ 8 سال سے گمشدہ جماعت اسلامی کے رہنما بیرسٹر احمد بن قاسم بھی رہا۔ بیرسٹر احمد کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی گئی تھی۔ بنگلہ دیش میں کرفیو ہٹا دیا گیا، تعلیمی ادارے کھل گئے۔ 1 ماہ سے جاری پرتشدد احتجاج جشن میں تبدیل۔ ڈھاکہ میں شیخ مجیب کا مجسمہ گرانے کے بعد مظاہرین نے رہائش گاہ کو نذر آتش کر دیا۔ عوامی لیگ کے صدر دفتر کو بھی آگ لگا دی۔ رکن پارلیمنٹ اور سابق کرکٹر مشرفی مرتضیٰ کا گھر بھی جلا ڈالا۔ اوورسیز بنگالیوں نے بھی دنیا بھر میں جشن منایا۔ کینیڈا میں کرکٹر شکیب الحسن کو گھیر لیا۔ نیو یارک میں بنگلہ دیش کے قونصل خانے میں داخل ہو گئے۔ حسینہ واجد اور حکومت مخالف نعرے لگائے۔ شیخ مجیب کی تصویریں بھی اتار دیں۔ بنگلہ دیش کے مستقبل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد کا حکومت کا تختہ الٹنے پر رد عمل۔ کہا شیخ حسینہ کے بغیر بنگلہ دیش کی ترقی ممکن نہیں تھی۔ ملک کے ساتھ اب جو ہوگا ہمارے خاندان کا کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ نے شیخ حسینہ واجد کا ویزا منسوخ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ، کہا سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم کو بھارت میں محفوظ خفیہ مقام پر رہائش دی گئی ہے۔ حسینہ واجد برطانیہ میں سیاسی پناہ کی خواہش مند۔ برطانوی ہوم آفس کے مطابق امیگریشن قوانین واضح ہیں۔ برطانیہ پناہ کے متلاشی افراد کو ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ بین الاقوامی تحفظ کے متلاشی ہیں انہیں پہلے اس ملک میں پہنچنا ہوگا جہاں وہ پناہ لینا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کا خیر مقدم کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے امریکہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ بنگلہ دیشیوں کا بھارت پر غصہ۔ ڈھاکہ میں بھارتی کلچرل سینٹر پھونک ڈالا۔ دھان منڈی میں اندرا گاندھی کلچرل سینٹر میں توڑ پھوڑ کی، ہر چیز نہس نہس کر کے عمارت کو آگ لگا دی۔ مسلسل ہنگاموں کے سبب بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت بند ہو گئی۔ بھارت کی بنگلہ دیش کے ساتھ ٹرین سروس معطل، سرحد پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ بنگلہ دیش کی صورتحال پر بھارتی حکومت نے کل جماعتی کانفرنس بلا لی۔ بھارتی وزیر خارجہ بریفنگ دیں گے۔ Motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کا صدر رائے سے منظور۔ بل لیگی رکن اسمبلی بلال اظہر کیانی نے پیش کیا۔ اپوزیشن کی شدید مخالفت، نامنظور نامنظور کے نعرے، ایجنڈے کی کاپیز پھاڑ دیں۔ علی محمد خان اور صاحبزادہ صبغت اللہ کی ترامیم مسترد۔ بل کے مطابق جو شخص 3 دن میں کسی جماعت میں شامل ہو تو وہ کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتا۔ جس جماعت کی کوئی سیٹ نہیں وہ مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ ترمیمی بل سینٹ سے منظور کر لیا گیا۔ صدر مملکت کے دستخط کے بعد بل قانون بن جائے گا۔ تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ کیا آئین سے متصادم قانون سازی کا بل پیش کیا جا سکتا ہے؟ کل آپ نے عوام کا جم غفیر دیکھ لیا، یہ حکومت کے لیے نشان عبرت ہے۔ شہباز شریف حسینہ واجد سے راستہ پوچھ لیں، جانا کس طریقے سے ہے۔ سیاسی جماعت کو اسپیس نہیں دیں گے تو بنگلہ دیش جیسا حال ہوگا۔
علی محمد خان بولے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا، مخصوص نشستوں کا حق ہمیں سپریم کورٹ سے ملا ہے۔ کسی کے دامن پہ سیاہی پھینکنے سے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے اپنے دامن پہ نشان کتنے ہیں، تو خدا را تاریخ کو درست رکھے، حقائق کو درست رکھے۔ کسی کے دامن پر سیاہی پھینکنے سے پہلے اپنا دامن دیکھ لیا کریں۔ بانی پی ٹی آئی دور میں قانون سازی کیسے ہوئی سب کو پتا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سینٹ میں گفتگو، کہا پارلیمنٹ کی قانون سازی کچھ غیر منتخب لوگ ختم نہیں کر سکتے، آئین کی تشریح کرنے والے اور آئین بنانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ 22 کروڑ عوام کا فیصلہ 17 غیر منتخب لوگوں کو نہیں کرنے دیں گے۔ پی ٹی آئی والے کس منہ سے ہم پر قانون سازی سے متعلق الزامات لگاتے ہیں؟ پی ٹی آئی دور میں 51 بل ایک ہی دن منظور کرائے گئے تھے۔ پی پی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں الیکشن ایکٹ سے متعلق غلط تاثر دیا جا رہا ہے، یہ ترمیمی بل سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں، ان کا رونا دھونا بند نہیں ہوتا، اب ہم ڈیجیٹل دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ بھی یہاں پہ اسمبلی جو ہے قانونی اور آئینی طریقے سے رخصت نہ ہوئی۔ 2008 کے بعد یہ روایت جو ہے اس کا تسلسل توڑا گیا اور اعتراضات آج بھی ہیں۔ جمہوریت جیسی بھی ہو، کمزور ہو، اس کے اوپر اعتراضات بھی ہوں، جمہوریت جو ہے آمریت سے پھر بھی بہتر ہوتی ہے۔ ادارے ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کریں گے تو جمہوریت کمزور ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کوئی اسمبلی آئینی قانونی طریقے سے رخصت نہیں ہوئی، 2008 کے بعد اس تسلسل کو توڑا گیا۔ محمود خان اچکزئی کا موقف مجھے 35 سال سے پتہ ہے، سیاسی اور آئینی موقف کی وجہ سے اداروں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان نے بات کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، اس کا مثبت جواب دیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس وقت وہ اس نوعیت کے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک منیمم افہام و تفہیم چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے اداروں سے بات چیت کا کہا، اس کا مثبت جواب آنا چاہیے، ہمیں ملکی مسائل کے حل کے لیے افہام و تفہیم سے چلنا ہوگا۔ فواد چودھری کہتے ہیں تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی، ہمیں تجربات چھوڑ کر عوام سے رجوع کر کے آگے بڑھنا ہوگا، یقین دلانا چاہیے جو پستائیت پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی وہ اب نہیں کریں گے، پورا پاکستان بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ پی ٹی آئی ترجمان رؤوف حسن اڈیالہ جیل سے رہا، اے ٹی سی اسلام آباد نے رؤوف حسن کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی درخواست ضمانت پر سماعت، انسداد دہشت گردی عدالت نے تفتیشی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا، کہا عدالتی وقت ضائع کر رہے ہیں، درخواست گزاروں کا کیا کردار ہے یہ بتائیں۔ تفتیشی نے موقف اپنایا، 10 اگست تک کا وقت دے دیں، اب صرف نتائج اخذ کرنے ہیں۔ خان صاحب سے ملاقات ہوگی، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، انٹرنل ہی رہے، یہ سیٹسفائیڈ ہے، میں سیٹسفائیڈ ہوں، میں مروت سے خوش ہے، مجھ سے خوش ہے، یہ پارٹی سے خوش ہے، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ہم پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ پبلک پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ بیرسٹر گوہر کی شیر افضل مروت کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی دعوت، کہا اب شیر افضل مروت ابھی چلیں، بنیادی رکنیت کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا غلط فہمی ہے، یہاں تو آئینی ترامیم بدل جاتی ہیں تو پھر یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا مجھے بیرسٹر گوہر اور بانی پی ٹی آئی پر پورا بھروسہ ہے۔ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 8 تاریخ کو پرسوں انشاءاللہ اس دھرنے کے شرکاء مارچ کریں گے مری روڈ پہ، آگے کی طرف بڑھیں گے۔ 11 تاریخ کو لاہور میں ایک تاریخی دھرنا ہوگا، 12 اگست کو پشاور میں تاریخی دھرنا ہوگا جو جلسہ عام میں تبدیل ہو جائے۔ جماعت اسلامی نے مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف دھرنے کو مارچ میں بدلنے کا اعلان کر دیا۔ راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں، مذاکراتی کمیٹی فرار ہے۔ 8 اگست کو مری روڈ پر پرامن مارچ ہوگا، آگے کی طرف بڑھیں گے۔ 11 اگست کو لاہور، 12 اگست کو پشاور میں تاریخی دھرنا دیا جائے گا۔ 14 اگست کے بعد تاجروں کے ساتھ مل کر شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔
जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना जारी। FPCCI ने IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। IPPs के फोरेंसिक ऑडिट की इस्तदा दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। 1994, 2002 और 2015 की पॉलिसीज का लदम। IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये करार दे कि हुकूमत बिजली जैसी बुनियादी जरूरत से मुनाफा नहीं कमा सकती। बांग्लादेशी फौज में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। बांग्लादेशी ISPR के एलामिये में कहा गया, मेजर जनरल रिजवानुर रहमान नए DG NTMC होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सैफ आलम को वजारत खारजा में तैनात किया गया है। ढाका में पुलिस गायब, थाने खाली पड़े हैं। तलबा ने ट्रैफिक और नीम फौजी दस्तों ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली। पुलिस सर्विस एसोसिएशन ने ऐलान किया, जब तक पुलिस एहलकारों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं बनाया जाता, वो हड़ताल पर रहेंगे। के बाद दरिया बिफर गए, पानी की सतह में इजाफा। ज़ियारत कोयटा शहर पर कई घंटों से ट्रैफिक मुअत्तल। क्वास के मुकाम पर डैम ओवरफ्लो के बाद सड़क पर सैलाबी रेला आ गया। सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियां फंसी हुई हैं। कोटादू के करीब दरियाए सिंध से मुत्तसिल कई बस्तियां, फसलें और मकानात पानी की नजर। दादू में नशीबी इलाके जेरे आब। कराची की तबाहाल सड़कें बारिश के बाद मजीद बर्बाद हो गईं। जगह जगह गड्ढे पड़ गए। शहर कायद में बादलों का राज। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। गवादर में जिंदगी मामूल पर आना शुरू। अवाम के ताउन, फोर्सेस की काविशों और हुकूमती इक़दामात से सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन। गवादर के तजारती मराकज़ खुले और कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल रहीं। तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल और कारोबारी ज़िंदगी रवां दवां। तुरबत, नोशकी और पंजगोर में भी तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। चंद मकामात पर अलामती तौर पर माहरंग बलोच के हामी बैठे हैं। बलोचिस्तान के गयूर अवाम ने तरक्की मुखालिफ अनासर और शरपसंदों का बयानिया मुस्तरद कर दिया।